السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadith.net www.munazara.org۔ مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان، فون نمبر 030156158881 03455093 شکریہ۔ کوئی نہیں، اور میں پورے دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ اتنی اونچی سنت کی حدیث پروفیسر صاحب کوئی میرے سامنے پیش نہیں کرتا۔ اس لیے اب میں تو ابھی سے پتہ کر رہا ہوں نا، دیکھیے میں نے قرآن کی آیت پیش کی اور الحمدللہ دوپہر کے سورج کی طرح آپ کے سامنے یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن کی یہ آیت نازل ہونے سے پہلے صحابہ پیچھے پڑتے تھے، اس آیت نے آ کر منع کر دیا۔ اب جس طرح پہلے نماز میں باتیں جائز تھی، بعد میں منع ہو گئی۔ میری باری میں آپ کا کنٹرول میں سامنے سے کتاب لینی ہے کمال کر دی ویسے کتاب آپ عجیب اچھا کر رکھا ہے کہ بس آپ کام اس کے بعد ہیں واپس میں سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کر دیا، یعنی ہم حوالہ تو مولانا آپ کتاب دیتے ہیں یا نہیں؟ مجھے بھی تو مولانا کتاب میں مولانا سے مانگتا ہوں، آپ کھڑے ہو گئے، وہ کھڑے ہو گئے، تو آپ نے ایک لمحہ تک نہیں بولا اور اس کے بعد آپ یہ باتیں کرتے بھائی صاحب ہے تو کتابیں پیش کی جاتی ہیں، کتاب لینا دیکھیے۔ ہاں جی اگر وہ مطالبے پورے کاغذ میں بہ جانا اور آج دنیا نے دیکھ لیا ایک قانون کہ جو لوگ سب کو زیادہ قرآن حدیث کا نام لیتے تھے، قرآن کا تو پہلے انکار کر بیٹھے بھی نہیں اور حدیث بھی کوئی نہیں آ رہی۔ کہ میں ہوں عرض کر رہا ہوں کہ اگر حدیث بل فرض کوئی ہوگی بھی جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں تو جس طرح نماز میں گل کرنی حدیث ہے نا بخاری مسلم میں سے، اور اس کے بعد آیت نازل ہوئی جو کوئی وہ حدیث پیش کرے نماز گل کرن دی وہ دھوکھا کر رہے ہیں عوام دے نال، یا تو دونوں حدیث سناوے کرن دی بھی تو بعد میں نہ کرن دی کہ جی ایک سنانی ہے تو نہ کرن دی سناوے۔ اسی طرح موٹا دیا حدیث موجود نے بخاری مسلم میں، منع دیا روایت بھی موجود نے، جہاں آدمی موٹا دی روایت سناوے کرن دی تے منع بھی نہ سناوے یہ دھوکھا ہے۔ ایک سنانی ہے تو صرف منع بھی سناؤ۔ اس زمانے دیا روایت جب شراب بھی جائز تھی، جب موٹا بھی جائز تھی، جب نماز میں گلا بھی جائز سن، اس زمانے کی روایت لوگوں نے سنا ہے اور اس کے بعد آیت نازل ہو گئی، موٹا کی حرمت کی آیت نازل ہو گئی، نماز گلا کرن تو منع کی آیت نازل ہو گئی، بیت المقدس والے منہ پھیرن کی آیت نازل ہو گئی، نماز میں قرات تو منع کی آیت نازل ہو گئی۔ اس آیت نو نہ مننا، اس آیت نو نہ مننا، اس واسطے میں پروفیسر صاحب کی خدمت یہی گزارش کروں گا کہ جہے میرے مطالبے نے ایک اللہ دے نبی کی حدیث پیش کر دیں کہ یہ آیت قرات خلف الامام واسطے نازل نہیں ہوئی۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہنا میں زبان کھولاں گا نہیں اور لکھ دیا گا کہ الحمد مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک صحابی تو اس کے پیش کر دیں کہ یہ آیت قرات خلف الامام واسطے نازل نہیں ہوئی، میں ذمہ داری لینا کہ اس کے بعد مجھے اٹھا نہیں نہ دو، میں نے دور کرو کہ دیکھو اور میں الحمدللہ شکست لکھاں گا اور میں فتح سمجھاں گا کہ پروفیسر صاحب نے اپنی ساری عمر کے مطالعے کو میرے گھر سے کتابیں دیا ہے، لیکن میرا دعویٰ ہے کہ قیامت تک بھی نبی پرستوں، نبی دے صحابہ تو تابعین تو کسی قابل قول بھی پیش نہیں کر سکتے کہ یہ آیت جو واسطے نازل نہیں ہوئی۔
گل تو واضح ہو گئی. جب قرآن سامنے آ گیا ہوں قرآن کا انکار کرنا چاہیے نہیں, قرآن کا انکار نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بھی گل تے سارے سامنے آ چکی ہے کہ پروفیسر صاحب نو حاجی صاحب نے کنی صاف گل پوچھی کہ فاتحہ قرآن ہے کہ نہیں, انہوں نے کنے اس پہ تارے سامنے کیتے ہیں. گل سیدھی بھی ہے. لوگ پروفیسر صاحب یہی لکھتے ہیں کہ جتنے قرآن کا لفظ آئے گا میں فاتحہ کو سارا قرآن مانا گا, یا یہ لکھتے ہیں کہ فاتحہ کو قرآن نہیں مانا گا. دیکھو میں تمہیں کوئی فرق دسا. پروفیسر صاحب یہ کہہ رہے ہیں فاتحہ ما تیسر من القرآن, انہوں فاتحہ واسطے پیش کر رہے ہیں نا, اس کو قرآن فاتحہ تو بھائی کوئی قرآن کی قرآن فاتحہ نہیں بھائی. فاتحہ ما تیسر من القرآن کی قرآن فاتحہ قرآن بن گئی تو بھائی کوئی قرآن میں فاتحہ قرآن نہیں رہی. میں مولانا کی خدمت درج کروں گا پروفیسر صاحب کی خدمت میں کہ خدا دے قرآن نہ سلوک نہ کرے. کون حاجی صاحب میرا خیال ہے کہ وہی مطابق میرے پورے کرا دو کہ یہ آیت کے واسطے ختم ہو گئے نا, آیت کے واسطے نازل نہیں ہوئی. اس کے بعد حدیث کریں گے مسئلہ. قرآن مجید کا دیکھنا ایک منٹ میں بھی قرآن الحمد شریف قرآن مجید ہے, یہ بھی حرام نہیں, بہت سارے احکام برابر ہے, لیکن نماز کے اعتبار سے الحمد کا حکم ہو رہا ہے, باقی قرآن کا حکم ہو رہا ہے. اور دیکھنا مثلا آدمی صدر بھی آدمی عام آدمی ان گلوں سے ملتے نہیں, زبان بھی گلنا کرنا کرنا بھی کرنا رسول اللہ جماعت ترجمہ کیا نماز نہیں کوئی نماز نہیں ہوتی, نماز ہے نا, نماز عام ہے, مسلم کی امام کی عام کتنا ہے کوئی اندر نہ آئے پھر کون کون آتے عام نہیں ہوگا. جب ہمارا لاکھ رات کوئی نماز امام بھی مسلم بھی. اچھا ہم تھی دیکھو مسلم کے بارے میں عبادت اپنے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب یہ کتاب ہے اس آدمی کی نماز نہیں جرا امام کے پیچھے ہم شیرنا پڑے. اچھا اب یہ کہتے ہیں بہادہ اسناد صحیح ہوں, یہ جو روایت ہے کہ یہ سند صحیح ہے, بس زیادت الطیفی ہے تو زیادت الطیفی حدیث مقبول غیر ہی فہیا عن عبادت بن صامت صحیح ہے. عبد العبادہ بن صامت کو ایک صحیح روایت ہے مشہورۃ من عورت کثیرۃ کئی سندنات کے بالکل صاف فرما دیا. وعبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ من اکابر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقہاءہم, حضور کے بڑے صحابہ میں سے ہے اور فقیہ صحابہ میں سے ہے. یہ امام کے پیچھے الحمد شریف پڑھا کرتے تھے, وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں, لہذا یہ بات ثابت ہو گئی بخاری شریف کی حدیث. اب ہمارا اس سے پہلے یہ ہے کیا مولانا کو اس سے اتفاق ہے کہ جو میں نے وہ حدیث پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا غلط؟ دیکھیے ہر عبادت اپنے سامنے تھے, یہ عالم ہے, ہر عبادت اپنے سامنے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امام بقالا اسناد صحیح ہے, اس کی صنعت صحیح. اب دیکھیں صحابی بھی ہے اور من اکابر صحابہ تھے, بڑے صحابہ میں تھے, اور الحمد کا نام ہے بخاری شریف کے اندر یہ چیز یہ موجود. الحمدللہ السلام علی عباد الذین اصطفیٰ. پروفیسر صاحب نے قرآن پاک کی تک کوئی آیت پیش نہیں کی. قرآن پاک جڑا میں پیش کیتا اللہ دے نبی تو تفسیر بیان کی, صحابہ تو بیان کی, تابعین تو بیان کی, اجماع امت تو بیان کی. الحمدللہ قرآن کا مسئلہ سارا ثابت ہو گیا. حضور دے فرمان دے مطابق تو ہم دوسرے پاس جان کی ضرورت نہیں تھی, لیکن پروفیسر صاحب نے ہوں تھوڑے سامنے دو روایتاں پڑھیاں نے. ایک تو صحیح بخاری شریف سے پڑھی, وہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. صحیح روایت جی,
اس حدیث کے وچ کوئی مقدی کا ذکر نہیں، بالکل اس راوی حدیث صحیح ہے کہ نہیں تسی بولو نا بات اپنے واقع سے نوٹ کری جائے جواب دینا مسئلہ جو ہے مقتدی کے امام کا میں جواب دینا وہ ضعیف آپ کا پھر تھی پوچھا جی صحیح ضعیف میں جواب دینا ہاں حاجی صاحب ذرا نظر مارنا پھر چل ان کا پوچھنا جی حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا الزهري عن ابي سعيد اچھا دیکھیے اس میں یہ جو سند میں راوی سفیان بن عیینہ ہے نا یہ خود کہتے ہیں ھذا لمن یصلی وحدہ، یہ اکیلے کے لیے ہے، اور سفیان بن عیینہ ابو داؤد میں انکار کرے میں دکھاتا ہوں، یہ اسی سند کے راوی سفیان بن عیینہ کہتے ہیں ھذا لمن یصلی وحدہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں حدیث لا نبی آبادی صحیح ہے نا؟ اگر کوئی یہ سنانے کے بعد کہے کہ غیر تشریح نبی آ سکتا ہے تو اس کو آپ حدیث کا منکر کہیں گے یا نہیں؟ اگر یہ حدیث مقدی کے لیے ہے تو اس کا راوی حدیث کا منکر ہے، معذاللہ وہ کہتا ہے کہ مقدی کے لیے نہیں ہے۔ پھر پروفیسر صاحب پاکستان میں رہتے ہیں، سفیان بن عیینہ مکہ مکرمہ کا کافی حدیث ہے، کیا مکہ مکرمہ والا عربی جانتا ہے یا نہیں؟ اس کے بعد اس کے استاد ہیں اس میں زہری، اس پر اعتراض کریں تو ٹھیک ہے، تھوڑی تھوڑی ٹھیک ہے۔ سفیان بن عیینہ یہ کہا یا نہیں کہا؟ جواب دیں۔ بالکل کہا، آگے چلے پچھلی بات یہی آئی اللہ۔ اچھا انہوں نے جواب پہلے دیکھنا ایک بات آگے اس کی آپ نے کہا سفیان نے کہا میں نے تسلیم کیا، میری بات ہے تھوڑی تھوڑی باتوں میں ختم ہوتی ہے۔ اتنی دیکھیے اتنی دلیلیں پیش کی جائیں ان کا ایک ایک کا جواب سن کر پھر آگے چلنے دیا جائے گا۔ حضرت کا اب ٹرم ہے، شروع سے جب بات چلی تھی تو ایک دلیل نہیں پیش کی گئی تھی بلکہ روٹین کس طرح چلی کہ مولانا نے تقریر پوری فرما دی تو حضرت نے ان کا جواب دیا، جب حضرت خاموش ہو گئے تو ان کو پوچھنے کا موقع دیا کہ اب آپ تقریر کی صورت میں بات کریں، بات کر رہی ہے یا کے وزن بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو جتنی دلیلیں یہ پیش کر دو ان کا رات یہ پیش کرے، حضرت مولانا ساری باتوں کا اچھا جواب دیتے چھوٹی ہوئی کر لیتے یہ موجود تھے باتیں چاہیے۔ بات ایک ہے کہ ایک بات پہلے طے ہوگی پھر دوسری ہوگی، اب آپ ایک بات کا جواب ہو جاتی مجھے بھی بات بتا سکتے ہیں آپ یہ بات ان کو بتایا جائے کہ دو باتوں کا جواب ایک کی بات اور اسی کا وہ لمبی ہے اس میں تفصیل بات ایک ہی ہے۔ انہوں نے اس پر کہا جائے کہ سفیان بن عیینہ کا میرے سمے جواب دینا ہے تو فرق معاملہ نہیں پڑے گا۔ آپ اگر آپ نے پڑھی تو ہے تو میں دو کا جواب دوں گا، آپ ایک ایک کر کے مجھے ایک ایک جواب نہیں دے گا۔ جتنی دلیلیں پیش ہوگی ان کی تحریر موجود ہے، آپ ان کا جواب لے لیں۔ بات کسی حد سے انسان یہاں بیٹھے ہیں ہمارے لیے پورے قابل احترام ہم احترام کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ اب چونکہ ان کی بات یہ تھی کہ جتنی دلیلیں پیش ہوگی ان کا رد دوسرا ملازم کرتے ہیں۔ اب حضرت کی باری ہے کہ ان دونوں حدیثوں کا جواب سن لیں، اس کے بعد آپ کہتے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں یاد نہیں دیتی تو آپ آرام سے اب آپ میں نے کہا تھا مجھے میں نے پہلی حدیث پڑھی ہے وہ صحیح ہے، اسی کا جواب تو یہ جواب اور چیز ہے۔ میں نے کہا یہ ہو جائے تو میں کرنا، اگر صحیح ہے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ یہی صاحب اگر وہ تسلیم ہے تو نماز تو اسی کے جواب میں سنیں قرآن پاک الحمدللہ
اہل سنت والجماعت کے سر پر اس کا سایہ ہے. یہ آپ نے تسلیم کر لیا نا. اب آئی بخاری شریف کی باری. بخاری شریف میں سے پروفیسر صاحب نے جو حدیث پڑھی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، میں کہتا ہوں کہ اس کی سند کے جو راوی ہیں امام سفیان بن عیینہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے عربی النسل، وہ کہتے ہیں کہ ھذا لمن یصلی وحدہ، یہ اکیلے آدمی کے لیے ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام احمد فرماتے ہیں یہ ترمذی شریف میں اذا کان وحدہ، یہ اکیلے کے لیے ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موطا امام مالک میں حدیث کی وہ کتاب جو مدینہ پاک میں لکھی گئی اس میں فرماتے ہیں من صلی صلاۃً، جس نے نماز پڑھی اس میں فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی. الا یکون وراء الامام، ہاں امام سے پیچھے ہو تو پھر نہیں. مدینہ منورہ میں حضرت جابر بن عبداللہ اللہ کے نبی کے صحابی یہی بات بیان فرما رہے ہیں. پھر پروفیسر صاحب کی میں ایک بات اور عرض کر دوں، انہوں نے بخاری صفحہ 102 سے روایت پڑھی 104 سے، اسی بخاری صفحہ 108 پر روایت ہے اور روایت کا ترجمہ میں امام جماعت غرباء حدیث عبدالستار صاحب سے کرتا ہوں، خود نہیں کرتا. وہ فرماتے ہیں فتاوی ستاریہ صفحہ یہ 50 جلد کہ رسول قاسم کے صحابی آخری دور میں مدینہ منورہ میں یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، رسول قاسم جماعت کروا رہے ہیں. کی عبارت پڑھی تو آپ نے کہا کہ عبارت کی ترجمہ نہیں تھا، میں ترجمہ کر رہا ہوں. ترجمہ تو مجھے بھی کرنے کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں. سنیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں. آج بات ان کا کوئی رائے نہیں آپ کے پاس رسول قاسم جماعت کروا رہے ہیں اور آپ رکوع میں چلے گئے، سارے صحابہ بھی رکوع میں. حضرت ابو بکر بھی صفحہ سے دور ہیں، انہوں نے وہیں سے رکوع کر لیا کہ میری رکعت نہ رہ جائے. اب جو پیچھے سے رکوع کرتا ہے وہ فاتحہ کرتا ہے، اس میں تو ایک لفظ بھی فاتحہ کا نہیں پڑتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadith.net www.munazara.org. مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان، فون نمبر 030156158881 03455093 شکریہ. بخاری کے ساتھ سنیے دھوکہ ہو رہا ہے اور الحمدللہ ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ اسی طرح کا دھوکہ ہے جیسے کوئی قرآن پاک سے وہ آیت آپ کو نہ سنائے جس میں آتا ہے کہ ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے، بہن کے ساتھ نکاح حرام ہے، خالہ کے ساتھ نکاح حرام ہے. یہ آیت تو نہ سنائے لیکن وہ آیت پڑھے کم کے ماں کا کہے کہ جی ماں عام ہے. تو پروفیسر صاحب کی طرح آپ سے پوچھے بتاؤ ماں عورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے نا، تو کہے قرآن سے ثابت ہوگا کہ ماں سے نکاح جائے. پھر پوچھے خالہ عورت ہوتی ہے یا نہیں اور کہے قرآن میں ماں عام ہے، قرآن سے ثابت ہوگا کہ خالہ کے ساتھ نکاح جائے، بہن کے ساتھ نکاح جائے. میں آپ کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں یہ قرآن کا بیان ہے یا دھوکہ ہے؟ قرآن کا جماعت کا اس کا ترجمہ میں نے عبدالستار صاحب پیش کیا جو امام جماعت غرباء حدیث ہے. یہ اسی طرح دھوکہ کرتے ہیں. اب بخاری کی کوئی حدیث پیش کرے کہ کل معاشرے کا اچھا جوڑتا ہو اور کہے کہ سنگیت کھانا بھی جائز ہے، سود کھانا بھی جائز ہے، اور کہے لوگوں کو کہ میں بخاری پڑھتا ہوں اور پھر بیٹھا بیٹھا پوچھے جی بتاؤ حدیث صحیح ہے یا نہیں، حدیث صحیح ہے یا نہیں، یہ بتاؤ حدیث صحیح ہے یا نہیں. حدیث تو صحیح ہے کہ جو چاہو کھاؤ، لیکن اس کا یہ مطلب غلط ہے کہ خنزیر کھاؤ، اس کا یہ مطلب غلط ہے کہ دودھ کھاؤ. اسی طرح یہ حدیث صحیح ہے لیکن اس کا یہ مطلب غلط ہے کہ اس میں مقدمہ ہے.
اس طرح بخاری کی کوئی حدیث پڑھے ان میں میں چھوٹا جو چاہو کرنا اور مردوں کے لیے ریشم کے گلاس سے یہ وہ بیچ کرے اور کہے کہ میں بخاری بیچ کر اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا دھوکہ بخاری کے ساتھ۔ اب سنیے، پروفیسر صاحب نے یہ حدیث پڑھی تھی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، یہ پڑھی تھی نا، یہ کتاب القراءۃ بیاسی کے صفحہ 70 پر۔ یہ وہ حدیث ہے جس کی جو حافظ عبد القادر صاحب روپڑی نے 4 جگہ میرے سامنے پیش کی، آج تک وہ اس کی سند کے راویوں کو سیدھا ثابت نہیں کر سکے۔ اگر حافظ عبداللہ صاحب پروفیسر اس کے سند رکھ لیں، اخبار جات کی کتابیں لیں، اس کے راویوں کو سیدھا ثابت کر دیں تو میں اس کو صحیح مان لوں گا نمبر 1۔ اب دیکھیے دوسرا دھوکہ اس کتاب کے ساتھ، یہ صفحہ کون سا ہے؟ 56 صفحہ، یہاں سے روایت پڑی اسی کتاب میں آگے جا کر صفحہ 93 پر انہوں نے آیت کا شامل نزول بیان کیا 4 صحابہ اور 22 تابعین سے۔ تو کتاب والے نے ثابت کر دیا کہ اس سے پہلے کی ساری حدیثیں آیت سے پہلی بار قیامت تک پروفیسر صاحب اس حدیث کو صحیح ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ وہی حدیث ہے جو حافظ عبد القادر صاحب روپڑی نے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب کے سامنے ڈی سی کے پاس بیٹھے ہوئے پیش کی، تو خان صاحب نے 10,000 روپے کا چیک کاٹ کر ڈی سی صاحب کو دے دیا کہ اگر حافظ عبد القادر صاحب روپڑی اس کی سند کے راویوں کو ٹھیکا ثابت کر دیں تو میں یہ آپ 10,000 روپے کا چیک حافظ صاحب کو دے دیں۔ اگر کوئی کہتا ہے یہ بات غلط ہے، اب پروفیسر صاحب بیٹھے عالم ہے، یہ اس کی سند کے راویوں کو ٹھیکا ثابت کریں، لیکن نہ خنجر اٹھتا تھا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزما۔ پھر ایسی روایت کو کیوں پیش کیا؟ پھر دوسرا دھوکہ کیا دیا؟ اسی آگے وہاں کی آپ کی تفصیل موجود اور 4 صحابہ 22 تابعین سے، جس سے یہ پتا چلا کہ یہ اگر صحیح بھی ہوتی تو آیت سے میں پہلی تقریر میں بتا چکا تھا کہ ایسا دھوکہ جائز نہیں۔ متا کی آج سے پہلے کی حدیثیں پیش کرنا یہ ایمانداری ہے؟ بیت اللہ کی طرف منہ ہونے کے بعد بیت المقدس کی حدیثیں سنانا آپ کو یہ دھوکہ ہے یا نہیں؟ نماز میں باتوں کے منع ہو جانے کے بعد نماز میں باتیں کرنے کی حدیثیں سنانا اور آپ کو کہنا کہ آپ ان پر عمل کریں گے، دھوکہ ہے یا نہیں؟ اسی طرح کا دھوکہ پروفیسر صاحب نے اس کتاب کے ساتھ کیا۔ اور اسی کتاب میں صفحہ 173 قطر پر روایت موجود ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا من صلی صلاۃ، جس نے نماز پڑھی لم یقرأ فیہا بأم الکتاب، نے فاتحہ نہیں پڑھی، فہی خداج، تو یہ نماز ناقص ہے، الا ان یکون خلف الامام، ہاں امام کے پیچھے ہو تو ناقص ہے۔ کیا وہ 171 والی حدیث پر والے کو نظر نہیں آئی؟ اسی طرح 176 حدیث موجود ہے، ان جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، بالکل میں وہ دھوکہ بتا رہا ہوں کہ 56 سے آگے بھی کبھی بڑا ہوگا، کبھی 56 سے آگے بھی ایک ہونا چاہیے نہ کہ اور سے زیادہ۔ میں دھوکہ بتا رہا ہوں اسی کتاب سے دوسری کتاب سے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا عظیم دھوکہ ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا یہ حدیثیں نظر نہیں آئی؟ اب دیکھیے وہ حدیثیں قرآن کی آیت کے مطابق اور قرآن کی آیت کے بعد جان کہتے ہیں میں جو انہوں نے باتیں کہی ان کا جواب نہیں دوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے حدیث پڑھی میں کہا کہ اگر سفیان اس کا اقراری ہے وہ کہتا ہے کہ زمین پر استاد ان کو اکیلا پڑے اس کے لیے یہ بات تھی۔ میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی بلکہ حدیث کی تھی فرمان کس کا لا صلاۃ علی من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تشریح کرے راوی نہ صحابی نہ تابعی بعد والا جاتے تھے اس کو بالکل متعین کرے کیا آپ کو کہیں آپ کو دیکھیے دیکھو نا تو صحیح طرح میری سمجھ رہا تھا دیکھو نا صحافی بیان کرتا ہے انوادہ قبر سامنے سے عبادہ بن سامنے کہتے ہیں کہ حضور میں یہ بات ہماری کے پاس رہا تھا مطلب لگا کے ساتھ جو الحمد نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوگی بات کو سمجھ۔ اب یہ ہے کہ صحافی سے پوچھا جائے گا کہ یہ کس کے بارے میں ہے کہ بعد والا راوی جو ہے وہ کہے کہ یہ اس کے بارے میں
آپ مجھے بتائیے گا صحابی کا کہنا موت پر ہوگا یا بعد والے راوی کا کہنا موت پر ہوگا؟ آپ انصاف سے بتائیں کیا خیال ہے؟ کیا حاجی صاحب اور بات ہے، آپ اس بات کو دیکھیں بھائی سنے تو صحیح آپ یہ دیکھیں صحابی کا کہنا موت پر ہوگا یا بعد کے راوی کا جو حدیث کا راوی ہے صحابی اس کا کہنا موت پر ہوگا یا بعد کے راوی کا کہنا موت پر ہوگا؟ آپ اس کا فیصلہ کریں. صحابی موت پر ہوگا تھوڑا کے چلیں گے صحابی نے نہیں کی صحابی نے کی اور بات بن شامل ہے. اب اس کا معنی اور مطلب صحابی بتائے گا. نہیں صحابی نے آپ نے کہا کہ یہ جماعت کے لیے نہیں ہے، صحابی نے نہیں، یہی تو غلط ہے آپ کو. بالکل غلط ہے. اس فرم کا جو راوی ہے بعد میں ہے جو بعد میں فرم رہا بھی نہیں صحابی بھی نہیں تابعی بھی نہیں. اس حدیث کا راوی ہے یہ دیکھیے اس حدیث کا راوی ہے کون سا راوی بخاری کا راوی ہے. ہم کہتے ہیں راوی لیکن صحابی کا کتنا نمبر بعد ہے تو پھر عرصہ بعد وہ آیا. یہ صحابی کا کہنا موت پر ہوگا تو بعد کے صحابی کا کہنا موت پر ہوگا. پہلا ہے عبداللہ ہے یہ امام بخاری کے یہ امام بخاری کے استاد ہیں. ان کے استاد ہیں حضرت سفیان، ان کے استاد ہیں زہری کے استاد ہیں محمود النبی تابعی جو ہے وہ عبادہ بن صامت صحابی سے بیان کرتے ہیں کہ یہ بات حضور نے جان فرمائی. اب دیکھیے اب لیکن نہیں دو فیصلہ کہ صحابی کا کہنا موت پر ہوگا یا بعد والے کسی راوی کا کہنا موت پر ہوگا. صحابی کا کہنا موت پر ہوگا. دیکھیں بخاری پڑھیں ہم 11 تاریخ کے بعد قسم دے کے پوچھ لیں کہ صحابی کا کیا مذہب ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات کرے یا نہ ان سے پوچھیں بس بات ختم بالکل ختم ہو جائے گا. ان سے پوچھ رہے کہ صحابی کا کیا مذہب ہے جو یہ حدیث بیان کرتا ہے. ابھی پوچھ رہے ہیں تو اسلام آباد میں اپنی تعلیم میں ان کو موقع دے رہا ہوں. ان سے پوچھ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو امام کے پیچھے کھاتا ہے وہ بے نماز ہے. کسی سے کم میں یہ نہیں ہے. حاجی صاحب بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیے ہم اصول کیا ہے ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے الفاظ ایک منٹ ٹھہرے گا. بات کی صحابی کا مذہب صحابی کا اس حدیث کو جان کرنے کے بعد اپنا عمل کیا ہے اس حدیث کے معنی متعین نہیں ہو جائیں گے. اب عبادہ بن صامت کا اپنا مذہب یہ امام یہ احسن الکلام ہے. وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadith.net www.munazara.org. مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان. فون نمبر 030156158881 03455093 شکریہ. پڑھتے تو تھے اور ظاہری نمازوں میں بھی میں پڑھتے بھی تھے صرف تنہا اور اکیلے. یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ احسن الکلام اور یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں طے شدہ بات ہے. اچھا آج تک ایک کتاب لینا کوئی اس میں لانا بھی آپ ان سے پوچھتے تو بابا کا مدد کیا ہے امام کی پڑھنے کا ہے کہ نہیں وہ بات آپ سے تو پوچھنا یہ پوچھے وہ بات آپ امام کی پیچھے اونچی کرتے تھے یا ایسا کرتے تھے. آپ جان کریں آج کے بعد ہم اونچی کریں گے. ٹھیک ہے
یہ دیکھ دیں کہ ہمارا مذہب آج کے بعد اونچی چڑھنے کا ہے جو بادہ حضرت خان کا نام لے رہا ہے. اب دیکھیں کا مذہب جو ہے کا مذہب جو ہے یہ بالکل طے شدہ ہے کہ وہ امام کے پیچھے اونچی گراہٹ اب رہا یہ بالکل غلط ہے کہ وہ ہمیشہ اونچی پڑتے ہمارے پاس کبھی کبھی تیسری رقم میں ایک آدمی آگے ہو کر دیکھا تو چھوٹا بنا لا بنا تیسری رقم وہ خود ہی کبھی اتفاق سے پڑھنا اور بات ہے. مذہب ان کا یہ ہے اس حدیث کے تحت مذہب ان کا یہ ہے کہ امام کے پیچھے امام کے پیچھے بلند آواز سے غلط سے اب تک کوئی نہیں غلط سے اب تک کوئی چھتری صاحب نہیں ہے دیکھیے عبادہ بن صامت کو یہ نہیں مانتے یا آج لگ دیں کہ آج کے بعد ہم نے جہاں بھی کہا نا یہ سر کا مطلب کھانا کرنے کے بارے میں دیکھیے اسی کے بارے میں یہ بات پہلے فائل ہو جاتی ہے اب ہم نہیں آگے چلنے دیں گے وہ بات سامنے چارن کرتے ہیں اب وہ کہتے بھی ہیں کہ وہ ڈر رہے ہیں آپ کو سنانے کے لیے پھر آپ کہیں کہ میرے لیے بات ہی نہیں لوگ روکنے کی زیادہ اگر آپ جواب دے سکتے تو خود کر جواب نہیں دینا. میں آپ سے جواب نہیں مانگ رہا ہوں نہیں جواب نہیں مانگ رہا ہوں. میں تو آپ سے کہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ دیکھیں عبادہ بن صامت کا مذہب کیا ہے. عبادہ بن صامت کا مذہب کیا ہے فرض کر لیجیے گا فرض کر لیجیے گا جیسے یہاں بھی جاہر ملتا ہوں سارا بہار جہر میں خلق الامام ایک دفعہ لگا دینا ختم کر ایک دفعہ نے لکھا کسی بھی جاری شروع کر دو شروع کر دو کو استمرار نہیں. اب یہاں صرف جہرے میں آ گیا استمرار کی بات آئے گی تو وہاں بھی بات کریں گی رفائی جانور ان شاء اللہ اسی طرح ہاتھ ہوگا. فرض کر لیجیے گا چلیے تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ وہ ظاہر نہیں پڑتے
کے لیے کیوں حق بات ساری عمر کے لیے مانے کے لیے حضور کی حدیث یہ ہے ہر نماز میں الحمد شریف نہ ہو وہ نماز نہیں ہوتی. آپ نے نہ پھر کا لفظ کہا نہ جہر کا لفظ کہا. سمجھ آئی نا بات؟ جہر کا لفظ ہو گئی ہے نا شادی کا شادی کا کرنا ثابت ہو گیا ظاہر نہ ہو گیا فرض والی جگہ ظاہر نہ ہو گیا ثابت ہو گیا ثابت ہو گیا بات ثابت ہو گیا حقیقت ثابت ہو گیا ایمان کے پیچھے پڑھنا ثابت ہوا نہیں حقیقت ثابت ہو گیا اونچا ہے نہیں جانتا ہے کہ میں نے آپ کو کسی پر سے سنا یہ جابر بن عبداللہ کے حاکم ہیں یا نہیں یہ تو بات کیا مالک امام مالک مدینہ منورہ میں بدحال کے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سے ابو نعیم نے خان نے یہ حدیث سنائی اور میں سامنے جابر بن عبداللہ رسول ہو من کرتا رکعت لم یصلی جو من قرآن نے رکعت کی فاتحہ نہیں پڑھی فلم یصلی کی نماز نہیں ہوئی الا ورال امام کے پیچھے دینا کرے آپ پھر یہ صحابی کی تفسیر ہے اور اس کے کسی راوی پر اعتراض نہیں وہ سر پیش کرتے اعتراض ہے جزاک اللہ جی صاحب کی بات آ گئی چلنے کی بات لیکن سوال یہ ہے حضور نے ان سے پڑھنے کو منع کیا. اچھا دیکھو اس پر حدیث عبادت حدیث الحسن وہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا ایک ایک کر کے پڑھے عمل اکثر علم کا نہیں حضور کے صحابہ ذکر قول ہے امام فیصلہ دکھ رہے ہیں
ہوگی تو دوسری کر رہے ہیں ہونا کیا نا پرچی کا کتاب ہے امام مالک احمد بھی اس پر ہے عبداللہ بن مبارک امام شافعی امام احمد یہ سب قائل ہیں ایمان سے پڑھنے ہم کو دیکھو بھائی صحابہ پہ آئے پڑھنا تو صحابہ تو جس صحابی انہوں نے پیش کیا انہوں نے آپ ہی چھٹ گئے بلکہ ایک ذکر آتا ہے مولانا نے جو کہتے ہیں کہ صحابہ نو نہیں لینا سنت نو لینا مطلب کہ صحابہ سنت نہیں مانتے انا للہ و انا الیہ راجعون میں دیکھو مولانا آج سارا دیکھو ہم جابر رضی اللہ تعالیٰ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک اس میں گرام ہے کل صلاۃ لا ذکر فیہا بأم القرآن ہر وہ نماز جس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے تحیۃ تداجن نازل ہے الا ان تکون وراء الامام اللہ کے نبی بھی فرما رہے نے یہ مغنی ابن قدامہ موجودہ سعودی حکومت کی شاہ کی تھی کتاب لوگوں نے کہتے ہیں بھی وہ ساڈے مذہب دے لوگوں نے کہتے ہیں نا ساڈے مذہب دے مغنی ابن قدامہ انہوں کی کتاب انہوں نے انہوں پیش کیتا ہے اور جی روایت انہوں نے عبادہ بن صامت کی ہمشرفی سے پڑھی ہے وہ دیتے انہوں نے فیصلہ عرب والے نے کیے کہ یہ راوی ابن اسحاق کی روایت صحیح ہے. نمبر 2 دیکھو جس طرح بخاری نے چوکھا کیتا سی اس طرح ترمذی نے کیتا یہ روایت کا پڑھی اس تو بعد اگلی روایت چلی ہے وہ ایسی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ من صلاۃ یارا فیھا بالقراءۃ رسول پاک ایک نماز تو فارغ ہوئے پوچھا حل کرام آیا منکم آنفا ہوں بھی میرے نال کوئی پڑھتا جی ہوں بھی مطلب ہے منع ہو چکی اس نے پہلے تو ساری بڑی مسجد تو ایک آدمی نکلا پڑھنے والا ایک آدمی بڑی مسجد نزدیک مدینہ منورہ نواں آدمی سی کوئی وہ نکلا حضور نے فرمایا تو انی یقول مالی انازع القرآن ذرا ترمذی یہ سال ہیلی صدر دیکھو مولوی صاحب پروفیسر صاحب چھڈ گئے خدا دا خوف کرو دینے حدیث موجود ہے انی یقول ہن مالی ذرا ترجمہ سننا کیے تسی سنیا علماء کو مالی لا ارل خود آندا نا جانتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام جنہوں کا ناراض نے سلیمان علیہ السلام کون اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام میری گل ہے اللہ دے آخری نبی کدے تو ناراض نے پچھڑ قرآن پڑھنے والے تھے جی آپ اللہ دے نبی نے ناراض کر لیا سارے پہلے کوئی چیز رہ جائے گی اس حدیث تو کوئی نہیں پڑھی پروفیسر صاحب نے یہ ثابت ہوا کہ جڑا ایمان دے پیچھے قرآن پڑھے انہوں ڈانٹنا سختی نال اللہ دے نبی کی سنت اور دیکھو صحابہ کس طرح ڈانٹتے ہیں حضرت عمر فرماندے نے جب تو اللہ دی اطراف پر امام ہے مولیا تو حجران تو میں وہ منہ پتھر کر دیا گا زبان ہلا کس طرح ٹھیک ہے ہمیں تو تھی احتیاط کرنا اپنے موقع سے. نمبر 2 مسلم عبدالرضا بات موجود ہے کون سا نہیں موجود جی صحت کی طرح ثابت کرنا اچھا اس کے بعد سنو حضرت صاحب ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے حضرت عمر نے تو پتھر تو ہونے سی نا تو کہتے ہیں میں انگیارہ رکھ کے زبان ہی سار دیا گا رحم کیوں دینی ہے ڈانٹ رہے ہیں کس بات اقرار کرنا کرو اسی طرح
تحاوی شریف کے روایت موجود ہے ابن عباس فرماتے ہیں لو کان لی علیہم سبیل اگر میرا وقت چل جائے مینوں کو مل جائے کرنا ہے پیچھے لقلات السنتہم میں زبانہ کھچ کے باہر رکھ لواں حضرت عبداللہ بن عباس حضور سے جابی فرماتے ہیں انہ لاجفا من الحمیر وہی کتاب القراءت جنہوں چوک کے سب تو پہلے بڑے شوقات پیش کیتا جی کہ جڑا پیچھے پڑتا ہے کبھی کوئی زیادہ جفاتا اندازہ لاؤ کیا ترمذی بھی حدیث پڑھنی چاہیے تھی پروفیسر صاحب نو کہ نہیں پھر دیکھو حدیث صاحب ترمذی بات ختم کتنا ہو گیا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ تو آپ کی بات ختم کر دیں آپ بات شروع ہو رہا ہے نا حضرت تو شروع ہو رہا ہے نا آپ پچھلا بات کرے آ رہے تھے یہ تو تمہیں سنایا انہوں نے وہ ختم کتنے کر رہے ہیں آخری فیصلہ حضرت جابر کو دے رہا نہیں حدثنا صاحب نے موسیٰ ہم جابر سامع جابر بن عبداللہ یہ پورے من صلی رکعتا لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا یکون وراء الامام ھذا حدیث حسن صحیح حسن صحیح جتنا ترمذی نے گل ختم کی تھی اتنے سانو کرنی چاہیے کیوں جی تسی ترمذی میں پوچھن دیا کہ کیوں دھوکھا کیتا میں ٹھیک ہے پہلا یہ مانتے ہیں میں ترمذی نے دھوکھا کیتا آنی کر انہوں نے آر بات پڑھی ہاں اس کے بعد ایسے پڑھ کے بس کٹ گیا آ بھی ترمذی ہے نا میں آر بات پڑھی اس کے بعد ترمذی جسے بات ختم کر رہا ہے وہ حضرت جابر کی گل سے ختم کر رہے ہیں کہ جڑا امام کے پیچھے ہوئے نہ پڑھے اللہ ہی سونا برحال امام ھذا حدیث حسن صحیح اگے باب نماز شروع کے بعد ماجی میں مناظر کبھی نہیں دیکھا میں مناظر ایڈا دھوکھا کبھی نہیں دیکھا کبھی چھپا نہیں سکتے حاجی صاحب سچی صاحب منا کر کتاب نہیں کھڑا فیصلہ عبداللہ صاحب پیچھے کر دو جی باولپور سارا جمرا سندارا مزدور عبداللہ صاحب پیچھے ہٹ گئے چھتری صاحب بنا کر ہو گئے تمام حضرات سے ادب و نیاز کے ساتھ التماس ہے شور غلط بات واضح ہو رہی ہے ان کا اللہ تعالیٰ بتدریج یہ اور قریب ہو جائے جس طرح تو سورج حضرت نے فرمایا کہ ساری باتیں ایسی آ رہی ہیں یہ بھی بات ایک منٹ بات یہ ہے کہ مناظر ایک ہوگا بات کرنے والا میں نے پہلے بات کی ہے کہ احترام روز خاطر رہے گا حضرت وہ میرے استاد میں حاضر حضرت مولانا عبداللہ صاحب سے پڑھا کر سکتا ہوں اس لحاظ سے بھی مجھے بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے حضرت میرے دوست ہیں استاد نہیں لیکن بہرحال حق کی بات اگر واضح ہو جائے وہ پیچھے ہٹ چکے ہیں اب ان کے بعد یعنی وہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں اگر وہ کر لیں اب چھتری صاحب کچھ بناتے ہیں لیکن میں قرض کروں اب بات یہاں پہنچی ہے کہ مولانا نے ایک بات بیان کی کہ یہ ضعیف ہے حضرت آپ نام سلسلے سے ثابت کرتی کہ یہ بات اپنا حدیث صحیح ہے اب انہوں نے انکارے والی بات اور دوسری باتیں ایک جنرل بات ہے عوام نہیں سمجھے گی علمی بات ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے دوسرا آدمی جواب میں اسے جتواتا ہے
کہ یہ راوی ضعیف ہے، جیسے کہ حضرت نے فرمایا کہ فلاں آدمی کی روایت آپ نے پیش کی ہے اور فلاں آدمی نے ثابت کیا ہے کہ یہ ضعیف ہے. انگارے والی بات اور پتھر والی بات کو بطور دلیل تعین معنی کے لیے حضرت نے پیش کی ہے. اب سند صحیح کرنے کے جو بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadith.net www.munazara.org. مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان. فون نمبر 030156158881 03455093 شکریہ. ٹھیک ہے منیا کہ تھی انشور مسلک جو تھی 20 محرم ملتوی کر کے یہاں بلایا تو سانو تھی نہ بلایا اور سانو یہاں نے مسالا لا میری گل نے بندہ بھیجا بھی حاجی صاحب علاقی فرض سی کہ فریقین نے جب 5 محرم ملتوی کر دیتا 20 محرم سے کسی فریقین اپنے اپنے علماء بند کر دیں لیکن یہ حضرات آئے اور سانو بند کر دیتے سارے اور انہوں نے پھر جو کچھ ضائع کیا اور ایک جانبداری تو کم لیا. ہوں اسی تے مہمان گل سنو حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب کا میرے پیغام پیر والی چلا گیا چونکہ فریق ثانی نہیں آ رہا تھی نہ آؤ ٹھیک ہے نا. میں مناظرے واسطے نہیں آیا میرے پتا تو کوئی نہیں آ رہا میں صرف حاجی صاحب میرے واسطے آیا مولانا عبدالعزیز صاحب نہیں آنے ہر روز آتے ہیں مولانا عبدالعزیز صاحب. دوسری بات حاجی صاحب مسئلہ سمجھنا ابھی مسئلے کے اسلام تبدیلی خاطر آئے ہیں سانو مناظرے کی بات نہیں ہوئی ابھی این حالات مناظرہ غلط سمجھنے ہیں لیکن ایک قابل احترام شخصیت نے کیا کہ میں مسئلہ سمجھنا چاہنا اور کیا ہوں آمدن پر سرے مطلب دو گلا ہوئی ایک ہے کہ بات مسلسل ہو ایک ہے کہ جی انہوں نے روایت آپ کے انگارے والی پیش کی ہے انہوں آخری دعا کے فیصلہ کن بات سمجھ لے دو گلا نے دیکھو میری طرفوں کھلی اجازت ہے اگر مولانا یہ آگ دے انگارے والی روایت صحیح ثابت نہ کر سکے تو سارے دیوبندی دوستوں لذیذ ہونا پوے گا نہیں کرنا پائے گا یا اسی چڑھیں گے فائدہ یا تمہیں پڑھنی پائے گی اسی گل سے آ جائے ایک گل. دوسری بات یہ ہے کہ جی مزید بات چلانی لیکن ایسے ہلنا نہیں چاہیے گل پوائنٹ تھی انہوں نے کہہ دی تو دونوں فریق لکھ کے دے دی دونوں نہیں میں لکھ کے دینا اگر یہ صحیح سند ثابت نہ کر سکے روایت سارے دوستوں ہونا پڑے گا
کر لو گل ترمذی والی نہیں ہو رہی ہے تو ہوں خلاصے کھولیں گے ترمذی پتا لگے گا اللہ کے قرآن تو ثابت نہ کر سکے قرآن کا تو پہلے جواب دیتا ہے پیچھے بغیر ناراض نہیں میں یہ میرا دعویٰ ہے ہوں دیکھو میں دو گلا نے میری گل ایک گل جلدی ختم کرنا چاہتے ہو ختم سے گل پہنچ میں کرنا سنتے اعتراض کر میں جواب دینے بیٹھا گل کر دیے میں فیصلہ کو مننا کہ امام دے بغیر پڑھن کی دکھا دوجے سنو ہی نا دوجے سنو ہی اتنے شروع کر رہی نام مناظرہ اتنے شروع ہو گا یہ حاجی صاحب کو مثال دو تو نام مناظرہ شروع ہو گا حاجی صاحب ہوئی ہے نا بڑے چلی ہوتی ہے وہ بڑے دیر چلی یہ جی ہو کی کہ ایک حدیث صحیح حدیث سانو دکھا دو کہ امام دے بغیر اعلی حضرت دکھا دو ایک حدیث دکھا دو سن لو ہو گیا جتنا کرو ان شاء اللہ دیکھو جی قرآن جو امام کے پیچھے ساجا پڑھن دے منع کی دلیل ٹھیک ہے نا یہ ہے تو مولانا نے بڑے تمطراط دوبارہ پھر شروع کر لیں دیکھو بھائی اس ایپ کے بارے میرے مطالبے پر فیصلے پورے نہیں کر سکے میں آخیا نبی پاک کی حدیث ایک کہ اے آیت قرات خلف الامام واسطے نہیں آئی یہ مطالبہ پورا کیا کسی ایک صحابی نے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن مغفل حضرت عبداللہ بن عمر نو آخیا ہوئے بھی تسی آیت غلط آخی ہے یہ آیت قرات واسطے نازل ہے نہیں ہوئی میرا یہ مطالبہ پروفیسر صاحب نے پورا کیتا چھتری صاحب بھی پورا نہیں کر سکتے ہر صورت چلنا پورے کراؤ اللہ کے نبی سے نبی جواب دے جواب سوال کرتے رہے نہیں انہوں نے ہوں جواب انہیں منگا صرف جواب دو باقی چلا نبی پاک نے فرمایا قرات واسطے نہیں پہلا مسئلہ ہے کہ جڑی یہ صورت عراف کی ہے حنفی مذہب کے لوگوں نے غلط نبی بات تو پہلو میرا مذہب اور نبی بات تو نہیں پیش کر سکتا کیا باہر جانا ہے اپنی گل اپنے مطابق بولنا تین بند کروں نبی کی حدیث کی آیت قرآن نازل نہیں ہوئی اگر صرف ہے مناظرہ ہونے جیڑی ایپ پیش کر رہے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھن دی جیڑی ایپ پیش کر رہے ہیں میں کیا ہے کہ حنفی مذہب کے قابل عمل نہیں حنفی مذہب نے ایپ کو نہیں منیا میں یہ دعویٰ کیا ہے اور تھی یہ دلیل سنو اور حدیث سارے کو نہیں ہاں نبی تو میں ثابت نہیں کر سکتا صحابہ تو ثابت نہیں کر سکتا یہ نبی ہر گل کرو
پہلے اللہ کے نبی تو ثابت کرو ساری گل کا مدعا کی ہے ساری گل کا مدعا کی ساری گل کا مدعا حدیث سے قرآن قرآن اور سنت بطور اصل دلیل کے میں نے وہی باتیں کرنی ہے جو طے شدہ قرآن اور سنت بطور اصل دلیل کے پیش ہوگا اور اقوال صحابہ و تعلیم دیگر بزرگان دین یہ میں اکثر دوبارہ بار بار پڑھ رہا ہوں تاکہ مفہوم جو ہے یہ شرائط جو ہے ذہنوں میں بیٹھ جائے. قرآن اور سنت بطور اصل دلیل کے پیش ہوگا. سب سے پہلے قرآن کی آیت پڑھے پھر پچھلی پڑھو پھر بعد میں آگے صحابہ کے اقوال تابعین اور بزرگان دین کے یہ بات کی بات ہے. قرآن کسے کہتے ہیں؟ میں ایک بات سمجھا رہا ہوں سامعین کو کہ اسلام کسے کہتے ہیں. اب اس کے معانی کی اس کی ڈیفینیشن کرنے کے لیے ایک آدمی یعنی ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اسلام کے بارے میں کیا کہا یا قرآن میں پہلے کیا ہے قرآن کی آیت پیش کریں گے پھر حضور پاک کا فرمان پیش کریں گے پھر صحابہ کی اور اس کو ثابت کرنے کے لیے بطور ریفرنس بطور کوٹیشن یہ اصول ہے سوال کو ثابت کرنے کے لیے وہ تعیدن یہ ہوتا ہے پہلے آپ قرآن پیش کریں پھر سنت رسول پیش کریں پھر اس کے بعد یعنی اخبار صحابہ پیش کریں تابعین پیش کریں تبع تابعین پیش کریں ائمہ ہے بزرگان دین ہے اور آج کل کی علماء کی بات تو صرف بات کریں تعیدن آپ قرآن سے پیش نہیں کرتے حنفی علماء سنو سارے مولوی صاحب نے عربی عبارت ٹوکیا سی مولوی صاحب نے عبارت پڑھنی تو اسی ٹوکنا تھی صحیح پڑھو. اچھا جی یعنی کتاب ہے نا ہدایت والے جلال کیتا ہے دیکھو جی اللہ کی ہاں دیکھو نسب رایا یعنی کتاب ہے نا مطلب ہنسی کی خالی استفاع فرض بالنص فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا پھر اگے باقاعدہ اس سے عادت مجاہد کا کہ انصار جب مدینے میں یہ آیت نازل ہوئی اجمع الناس ورنہ حاضرت کی اصطلاح اور اجماع ہے. یہ شیطان تھا اللہ کے نبی کی حدیث پیش نہیں کر سکتے نہ صحابہ کی یہ چاہتے ہیں عبداللہ صاحب بھی پیچھا ہو گیا لیکن یقین خیر حدیں کر دیتی ہے تھی بھی جیڑی بھی گل تھی نا کوئی سمجھن نہیں یا فیصلہ کرتے میں بابا دسیا تھی کہتا کہ جو حالانکہ اتفاقی گل ہے حالانکہ حدیث تو جب ثابت ہو گیا کہ حضور کا فرمان ہے اور صحابی اس طرح کرتا ہے تھی کہتے ہمیشہ بھی ہاتھ نہیں دیکھو کیونکہ میں تو مولوی صاحب نے پیچھے دیکھو وہ بات ساڑھے میں صرف جانا عبادت اپنے سامنے سے دوبارہ پروفیسر عبداللہ صاحب آگے نہیں یاد آ گئی سارے بول لینے جیسے تو بول نہیں ہر بات کو اس طرح کر کے عبادہ بن ثابت کہنے فإن كنت خلف الامام فاقرأ في نفسك اگر تو امام نے پیچھے تو پڑھ لیکن پھر بھی پڑھ فإن كنت بعدك اگر تو کلّا ہے فاقرأ اذنيك کا ساتھ میں اذنيك کا پھر بھی شک ان کی پڑھ لے صلاتوں کے منع یہ ہم ذرا چاہیں گے لفظ کٹ گیا نا فإن كنت خلف الامام فاقرأ في نفسك تو کی نہیں پڑھنا ہاں تو عبادہ بن ثابت کہہ رہے ہیں ہم بات ثابت ہوگی حدیث صحیح انہوں نے تسلیم کی تھی دیکھو جی حدیث صحیح حدیث صحیح انہوں نے تسلیم کی تھی
صحابی اس حدیث کی تشریح کرتا ہے، صحابی کا اپنا عمل ہے، اتفاق نہ کبھی کبھی باری آواز نکلی ہوں انہوں نے اپنا مدد بیان کر دیں کنتا خلف الامام میں فقرا فی نفسی پھر سے پڑھ کے دیکھو ہوں رہ گیا اگر حدیثوں پڑھنے کا کم ہے میں تمہیں 15 حدیثوں پڑھ کے دینا صحابی کو قرآن اگلی گل بتا دیتی ہے یہ جب روایت پڑھی ہے اینی پڑھی نہ فقرا فی نفسی ان کنتا وعدہ پڑھ دے جس کلے پڑھ دے جی اس اینا پڑھو زبان نہ پڑھو تو کان تک آواز پہنچے تو امام کے پیچھے اینی آواز نہ آئے تو دلت خبر ہے قرآن کو نہیں ثابت ہوں گا، قرآن کو نہیں ثابت ہوں گا، قرآن کو نہیں اور میں بات کرے سارا سفر بات حاجی صاحب اور فیصل عبداللہ صاحب نے فرمایا ناظر میں 36 سال پیچھے کر دیتا چلو جی 36 سال پیچھے ایک آدمی بولے دیکھنا شروع تو میری گل سنو اجے تو چھڈو مناظرے کی گل کوئی نہیں ہے، مناظرہ میدان بنا دے نا یہ تو سارا طرفداری کا کھیل کا معاملہ چل رہا ہے اور اس نماز پڑھتے پے ہیں ہوں دیکھنا بندے آپ کی دلیل ہے یہ صحیح ہے نا ایک منٹ ٹھہرو جی صحیح تو کچھ چھڑ دے بولو میں طالب علم تھا نا سمجھ نہیں تھی، شعور بحاجت نہیں ہوا تھا، حضرت اسی طرح سبق پڑھاتے تھے، میں کھڑا ہو کے ڈیورنگ لیسن کھڑا ہو کے اعتراض کرتا تھا تو حضرت کا معمول عبارت یہی تھا، فرماتے تھے کہ برخوردار آپ کی روایات سچے دھاگے سے بھی صحیح ہے۔ جواب دے رہے بات نہیں سو گلا کی چپ بیٹھے رہے الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قرآن پاک چھڈیا، نبی پاک چھڈے، ہوں صحابی تے گل آ گئی ہے۔ دیکھو تشریح ہونے لگی ہے صرف ایک شخص چنگی طرح رکوع سجدہ نہیں کرتا، وہ بعد دن سامنے نے دیکھا کہ انہوں پڑھ کے لے آ کے انہوں نے یہ آخیا وہ نماز کلا پڑھتا پیا سی انہوں خرچے کے لے دینا فرمایا کہ جدو تم امام دے پیچھے ہوو تے دل وچ سوچو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ فرمان گے معافی پڑھ قرآن دیا ہے معافی نفسی انہوں نے گل تو پوری ہونے دو۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ جو بعد میں پوچھا جی دیکھو ایک ہوں دل میں سوچنا، دل میں پڑھنا، دل ایک ہوں سامنے ہوں ہاں نہ کرو جنہ چر میں لفظ پوچھنا تو اگے آؤ لفظ پوچھنا اگے آؤ مثال دے کے میں گل سمجھانا۔ دیکھو
1982 اچھا ہاں جی کرو نا ذرا سفر میں نے سوچنا کیا سوچنا ہے آپ اپنی باری میں اعتراض کریے ہوں سن 1982 اگے گھر میں کیلنڈر لگا ہوا کہ اسے لکھا 1982 جی تھی زبان ہولی پڑھ لو 1982 تو نماز چھٹ جاتی کرائی جاتی ہے چھٹ جاتی ہے نا جی زبان نہ پڑھو دل تا پڑھ لو 1982 نماز پڑھنا نہیں کلام دل خوا دے. اچھا پھر دیکھو صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے آ کے آخیا کہ حضرت سارے دل میں یہو جہاں گلا آئی نے بعد تک نماز سے اسی اگر زبان تک لے آئیے کہ جہنم دا انگارا بڑھنا سانو پسند ہے پر اسی زبان تک نہیں لیا سکتے. دل میں جو کلام آ چکا ہے لیکن زبان تک اتنے دل کا مسئلہ فی نفس سکتا زبان کا لفظ سکھاؤ نا میں دس رہا دل نال پڑھنا 1900 پڑھنا ہوئے گا جتنے دن لسان ہے تو اپنے آپ کو سنا آپ نے دل کی رہ گیا نا گل تو دل نہیں رہ گئی دل کی گل دل کی رہ گئی نماز پڑھے لم یقرأ فیہا ہم اس میں نہ پڑے 3 دفعہ انہوں نے کہا نماز پوری نہیں رہتا ہم سے کہا گیا انا نکون وراء الامام ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں لقرا بہا فی نفسک وہی گل ہے جب امام کے پیچھے ہو پہلی سنت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی دیکھیں نا فارسی ہو رہی ہے پہلی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے سمجھ تو صلاۃ بین آپ میں اور بندہ دونوں نماز کو نصف نصف تقسیم کر لیتے ہیں اور نماز کی آیتوں کی تقسیم پہلی 3 آیتیں اللہ کا حصہ ہے پچھلی 3 آیتیں بندے کا حصہ جب بندہ نماز میں پڑھتا ہے. اب دیکھیے گا حضرت ابو ہریرہ جو ہیں حضور کا مطلب حضور کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا اور اس سے یہ بات نکلتی حضرت ابو ہریرہ کا مطلب صحابی ہے نا یہ بات آ گئی. اچھا اب آپ اس کے بعد دیکھیے لیکن اب یہ ہدایہ ہے انہوں نے ہدایہ نکالی یہ ساری بات کر کے کہتے ہیں وَيُسْتَحْسَنُ عَلَىٰ سَبِيلِ الْاحْتِيَاطِ آگے فِيمَا يُرْوَىٰ عَنْ مُحَمَّدٍ جو حضرت محمد سے روایت ہے کہ وہ سندھی نمازوں میں پڑھتے تھے اور سرکار میں پڑھ لیتے تھے جو ان سے روایت ہے. ذرا کوئی خوف کی بات ہے نا جو ہدایت سے چپ تو کریں ذرا ان کو ان سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے ان کو ان سے سارے سو میں کون سے پکڑ کر نکال دوں شریک نہیں کر سکتا یہ کام جو آپ کہتے ہیں کون سے پکڑ کر آپ کو کیا جو آپ نے پہلے اعلان کیا تھا سبیل احتیاط پھر آپ چیک کرنا مفتی کے پیچھے ہمشی کا پڑھنا استحسان بہتر ہے مستحسن ہے اچھا ہے احتیاط. اچھا اچھا اب دیکھیے اس کے میں نے کرتے ہیں لے استعمال ہے میں گنا دینے لگا تو بعد میں منہ مارے بنا جا رہے متن ہے آجیاں نہیں ہے متن ہنسی ہے وہ کہتے ہیں علی سبیل الاحتیاط کے میں نے یہ ہے اب آپ دیکھیے یہ بخاری کی شرح ہے دیکھیے
اور میرے نزدیک زیادہ صحیح یہ ہے کہ سری نماز میں اس کا پڑھنا والا. اچھا اور پھر اس کے قائل میں نے آپ کو وہ دکھایا عبداللہ بن فضائی مالک شافعی احمد سارے کے سارے امام احمد شافعی سوال کر دیا آپ نے کہتے ہیں میں پارٹی ہوں. اس کا مطلب وہ تو موجود ہے. قرآن کا تو انہوں نے بیٹھے بہتے انکار کی کون زور لا رہے ہیں بخاری شریف کے روایت موجود ہے اذا طلق فی نفسہ فلیس بشیء فی نفسہ ہی آ رہا ہے نا وہ بھی بات ہے نا جن نے زبان نال نہیں اپنے دل وچ طلاق دیتی بیوی نو طلاق نہیں پیندی. طلاق کے زبان نال نہیں آتی زبان نال دیندے ہوندے نے کہ دل چ دیندے ہوندے نے. یہ بھی بخاری چ لکھا کہ دل میں بھی طلاق منکر جی اللہ نے قرآن دیا تو منکر نے یار کمال ہوگی بات ہوگی. بھائی نماز نہیں کرتے چپ کر دو بھائی ہنسی ہو چپ کر دو ہنسی زبان چپ کر جا. کو دیکھے گا یا یہ وہ مقتدی کے لیے الحمشی کے پڑھنے کو بہتر جانتے ہیں. محمد یہ تفصیل آؤں گی. اب آپ اندازہ کریں ہے نا بڑے بڑے علماء یہ کہتے ہیں حاجی محمد کا تو اس کو کیا ضرورت ہے کرو. بار بار پروفیسر صاحب نے چھتوی صاحب نے امام محمد رحمت کا نام لیا ہے. کتاب الحجت علی المدینہ امام محمد کی اپنی کتاب انہوں کی اپنی مناظرے کی کتاب. اور یہ بھی یاد رکھنا سب تو پہلی مناظرے کی کتاب حنفیہ نے لکھی ہے کر کے دوسرے نے جواب دیتا ہے. وہ باقاعدہ باب بنے ہیں کہ جدو امام آہستہ پڑھتا ہوگی ادو بھی پیچھے نہیں پڑھنا. جا پیچھے پڑھتا ہے وہ گل غلط ہے.
امام محمد رحمت اللہ دی اپنی کتاب بالکل گل واضح آ ہوں پروفیسر صاحب اور ختری صاحب اور سارے مل کے اس کے بعد دیا گلا پھر ہدایت بھی اگلی بار چڑی انہوں نے اگے سی کہ وہی چونکہ یہ چاہیے وہ جب نا احتیاط ہے اور رد کیا بھی احتیاط یہ نہیں صحیح لائیے پتھر پاؤن کی انگاریاں کی احتیاط بھی نہ پڑی جائے وہ ہدایت بارے چڑی میں کہنا حدیثہ بھی دھوکھا سیدھا بھی دھوکھا جی میں آ بات پیش کی تھی اللہ کے پاک پیغمبر تو آپ مغنی ابن قدامہ سعودی حکومت کی کتاب وہ نے پیش کی ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadith.net www.munazara.org۔ مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان، فون نمبر 030156158881 03455093 749۔ شکریہ۔